آج 13 سفر المظفر اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آ گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام پڑھ لو، رب تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور یہ بات میں بارہا اس ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں سے افضل دن، تمام دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک کے دن کو کہا جاتا ہے۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن کو ضائع نہ کریں، جمعۃ المبارک کے دن کو دنیا کے کاموں میں نہ گزاریں، جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے، پریشانیاں، مصیبتیں، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور رب تعالیٰ آپ کو ہر خزانے سے مالا مال کرے گا، چاہے وہ رزق ہو، دولت ہو، کامیابیاں ہو، اولاد ہو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، آپ کوئی بھی چیز رب تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں، یا رب تعالیٰ سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، یا فوراً اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن کو ضائع نہ کرے، جمعۃ المبارک کے دن کو جتنا زیادہ ہو سکے یاد الہی میں گزارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کے اس دن کو گزاریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں یہ ہماری زندگی اور مقدر کو بدل سکتے ہیں، رزق اور دولت میں برکت لے کر آ سکتے ہیں۔ بہترین یہ دن بھی ہے، اور اس میں ذکر کرنے سے اللہ رب العزت تمام پریشانیوں، مصیبتوں، الجھنوں کو ختم کر کے ہمارے نصیب اور مقدر کو چمکا دیتے ہیں، دل کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، رزق اور دولت میں برکت اور وسعت ہوتی ہے، دلی سکون بھی ملتا ہے، اور آخرت بھی ہماری سنور جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جس وظیفے کے اتنے زیادہ فائدے ہوں اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ جمعۃ المبارک کے دن کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب جمعۃ المبارک کا دن آئے، ہم اللہ کا ذکر پاک خصوص بالخصوص کریں، اور رب تعالی ہمارے مقدر اور نصیبوں کو چاند کی طرح چمکائے۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اسی ترتیب سے آپ نے عمل کرنا ہے، آسان عمل ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو دل کی گہرائیوں سے پیار اور محبت سے کرے گا، انشاءاللہ جس جگہ بیٹھ کر کرے گا، رب تعالیٰ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا، اور دعاؤں پر کن کے فیصلے لکھ دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ غسل ضرور کرنا ہے، اور غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبوئیں لگائیں، اور ایک الگ جگہ پہ بیٹھ کر، الگ کمرے پہ بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، چاہے نماز جمعہ سے پہلے پڑھ لیں یا نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو لوگ نماز جمعہ سے پہلے یا بعد میں نہ پڑھ سکیں، وہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے معافی کے لیے رب کے حضور جب دعائیں کریں گے، رب کے حضور استغفر اللہ ربی جب یہ کلمات پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ رب تعالیٰ خوش ہوگا کہ میرا بندہ آج اس بابرکت دن اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا، گناہوں کی دلدل سے نکال کے آپ کو نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات کو پڑھنے۔ پھر 100 مرتبہ آپ نے بڑے پیار، محبت، خلوص کے ساتھ آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک چھوٹا سا پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، میں پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، اس درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود پاک کو بھی آپ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی جو درود پاک آسان لگے اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔
یہ درود پاک جب بندہ پریشانیوں میں ہوتا ہے، الجھنوں میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، تو جب بندہ اکیلے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے اس کے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ منٹوں میں اس بندے کی زندگی اور حالات کو بدل دیتا ہے۔ اداسی ہو، پریشانی ہو، الجھن ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم یا رحیم، یا حی یا قیوم یا رحیم، یا حی یا قیوم یا رحیم، ان کلمات کو بھی آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ایک تسبیح ان کلمات کی بھی پڑھنی ہے۔ اب یہ ایسا جلالی عمل ہے، ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے پڑھتے ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق اور دولت میں بارش ہوگی، ہر طرح کی خوشی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری ہوں گی اور رب تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا، اپنے خزانوں کے منہ آپ پر کھول دے گا، بند خزانوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ہر جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو شامل کریں، اس وظیفے کو سنبھال کر رکھیں، اس وظیفے کو ہر جمعۃ المبارک کے دن پڑھ کے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور سنے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اور جمعۃ المبارک کے دن کی تمام برکات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر التجائیں کریں، دعائیں کریں اور اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلتا ہوا اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔